جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت عمران خان سے ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ عمران خان کا اہم پیغام جو ہے وہ دینے جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے آج عید کے بعد پہلی ملاقات ہوئی اور بڑا امپورٹنٹ خاص چیز ہے کو اندر سے لے کے آئیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ آج مائنس میں بھی تھی، نورین نیازی گئی ہیں اندر اور ڈاکٹر عظمیٰ گئی ہیں، اور وہ بھی بڑی دیر یہاں ہمیں بٹھا کے اس کے بعد پہلے تو انہوں نے کہا کسی کو اجازت نہیں، پھر ان دونوں کو ملی ہے. لیکن پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیازی صاحب کھڑے ہیں، علی بخاری ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں. ان سب کے نام تھے لائرز کی لسٹ میں. آج کسی بھی، اور سلمان راجہ بھی تھے، ان کو کسی کو آج لائرز کا دن تھا اور ان کو آج اجازت نہیں ملی. تو جو نیازی بھی تھے. ہاں اچھا، اب میری بہنوں کو جو عمران خان نے جس سے بات ان کے ساتھ جب شروع ہوئی تو پہلے تو انہوں نے کہتے کہ بڑا تکلیف کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے جو مویشی خریدے یا جو بکرے خریدے ان میں لوگوں نے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے خریدے، کیونکہ اب ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایک بکرا خود خرید سکیں. اور لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنی قربانی کے جذبے میں پھر بھی اپنی قربانیاں مل کر حصے ڈال کر پوری کی. تو انہوں نے کہا یہ جو مہنگائی ہے اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر دو طبقے پھر سے پس جائیں گے اور مزید پسیں گے. ایک تنخواہ دار طبقہ اور ایک کسان. ان دونوں کے لیے بڑا مشکل وقت آگے آ رہا ہے اور ان کو بڑا تفتیش تھی اس کے اوپر بڑی. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑی فکر ہے کہ یہ بجٹ کے اندر دوبارہ ان کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جائے گا. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو کے پی کا بجٹ ہے وہ جب اس کا فیصلہ پی ٹی آئی کی جو ان کا منشور ہے اور ان کی جو آئیڈیالوجی نظریہ ہے اس کے مطابق اس کا جو پیسوں کی جو بانٹ ہے یا اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس بجٹ میں وہ اس کے مطابق ہونی ہے، نظریے کے مطابق. اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کو یہ بتا دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے، کے پی کی حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. اور جو وہاں پہ بجٹ آنا ہے وہ عمران خان کی مشاورت کے ساتھ لازمی ہے کہ عمران خان کی مشاورت کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا بجٹ ہے اور عمران خان اس کے سربراہ ہیں. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے علی امین گنڈا پور کو خاص سمجھا بھی دیا ہے کہ جب تک میرے ساتھ مشاورت نہ ہو یہ بجٹ کی ایلوکیشن نہیں ہوگی. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے ماہرین ہیں جن کو خان صاحب نے بلایا عمران خان نے، ان کو آ کے عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. اور یہ جو حکومت ہے، جو شریفوں کی حکومت ہے، یہ کسی کو آنے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ تو پنجاب میں آتا ہے. تو یہ جو شریف خاندان دونوں طرف بیٹھا ہوا ہے 17 سیٹوں کے ساتھ، اتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کو مشاورت کے لیے 6-7 لوگ بھی نہیں بھیجنے کو تیار. لیکن عمران خان نے بڑا واضح کر دیا اس کے اوپر، اور آئی ایم ایف کو اس کی چیز کی سمجھ آئے گی. اور آئی ایم ایف کو یہ کنڈیشن ہے کہ عمران خان کو پہلے آ کر ملاقات کر کے اس کے اوپر مشاورت کریں. جو اگلا والا پیغام ہے اس کے اوپر عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے بتا چکا ہوں، میں نے بھیج دیا یہ پیغام. پورے پاکستان میں تیاری ہو رہی ہے، سب تنظیموں کو کہہ دیا کہ آپ تیاری کریں. اور جو اب تحریک شروع ہوگی وہ عمران خان جلد اس کے بارے میں پیغام باہر بھیجیں گے. اور یہ تحریک کس چیز کے لیے؟ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک 27ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، تاکہ جو آپ کا جو بچا کچا قانون یا ججز کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی لے لیے جائیں اور یہ مکمل طور پہ اس کو رول آف لا کو دفن کر دیا جائے تاکہ انصاف کا نام و نشان پاکستان میں ختم ہو جائے. تو یہ جو تحریک ہے یہ رول آف لا کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ عمران خان نے پھر سے واضح کر کے بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا ہر قسم کا ہر حقوق،
ہر قسم کا حقوق ان سے چھین لیا گیا ہے. پہلے ووٹ چھینا گیا, اس کے بعد آپ کو یہ عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. عمران خان تو لوگوں کے لیے کھڑے ہیں, یہ آپ لوگوں کے پیچھے آئے ہیں. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ جو عمران خان سے مانگا جا رہا ہے, اور کئی دفعہ اس چیز پہ بات ہو چکی ہے کہ آپ کہتے ہیں ڈیل ہونے لگی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو جو پیغام آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے لیے ڈیل کر لو اور لوگوں کے لیے نہ کھڑے ہو. نہ آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہو, نہ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہو. یہ جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے اس کو چپ کر کے چلنے دو, اور کسی چیز کے بارے میں بات نہ کرو, کوئی احتجاج نہ کرو. تو یہ عمران خان کس کے لیے کھڑے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہیں, کیونکہ ان تینوں چیزوں کو جو ان کو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لو, سزاؤں کو قبول کر لو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ, کوئی احتجاج نہ کرو اس حکومت کے خلاف, وہ جب یہ قبول نہیں کرنے کو تیار, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے ڈیل کریں, پاکستانیوں کے لیے ڈیل نہ کریں. اور یہاں پہ ڈیڈ لاک آ چکا ہے. اس لیے یہ جو تحریک ہے وہ رول آف لاء کے لیے, اور عمران خان نے کہا ساری تنظیمیں تیاری, ان کو انسٹرکشن چلی گئی ہیں, سب تیاری پکڑ رہے کوئی ہیں. ڈیٹ دی انہوں نے کوئی نہیں, انہوں نے کہا میں جلد پیغام بھیج دوں گا. آپ کہہ رہی تھی کہ وہ خاص پیغام میں لے کے جا رہی ہوں, کوئی وہ کیا خاص پیغام ہے؟ وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. میڈیا, آپ بتائیے گا ذرا کیا تھا وہ؟ نہیں, خاص پیغام خاص ہوتا ہے, بالکل نہیں بتاؤں گی. وہ آپ کو سرپرائز ملے گا کچھ عرصے بعد. ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ دل کی باتیں کی ہیں, اور وہ اندر بیٹھ کے کرنل صاحب نے سن بھی لیا ہے. لیکن انشاءاللہ عمران خان, ہاں وہاں پنکھا بھی بند تھا کہ ان کو آواز سے ہی نہیں جاتی. خان صاحب کو عید کی نماز پڑھائی گئی؟ نہیں, نماز کچھ بھی نہیں پڑھانا, وہاں کچھ نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, نماز پڑھانے کسی کو نہیں پڑھنے دیتے. کہ جب جیلوں میں ہیں ان کی جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی, عید کی بھی نہیں ہوتی, تراویاں بھی نہیں ہوتی. قربانی کا گوشت بھی کھلایا کہ نہیں؟ نہیں, وہ گوشت ان کا دلچسپی نہیں تھی, اور کیوں کھلائیں گے؟ آپ سوچیں اے سی بند کر دیا. اب ہم گئے, اے سی بھی بند تھا, پنکھا بھی بند تھا. پنکھا ایسے بند تھا کہ ان کو آواز ہاں, کہ ان کو آواز نہیں جاتی, اے سی خراب ہو گیا تھا. تو آپ دیکھیں کرنل صاحب نے ساری باتیں سننی ہیں, اور عمران خان کوئی بات چھپ کے کرتے نہیں ہیں, وہ تو کھل کے کرتے ہیں بات. کیونکہ ان کی نہ ان کو کس کا ڈر ہے, وہ اللہ کے علاوہ ان سے کسی سے نہیں ڈرتے. طبیعت کی کیسی ان کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھے, اور وہ پیغام جا چکے ہیں پورے پاکستان میں. جو اب تحریک شروع ہوئے گی انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ہوئے گی, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوئے گی. اور عمران خان یہ تکلیف سب کے لیے کاٹ رہے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کاٹ رہے. اور انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان 70 سال کے بعد کسی راستے پہ چلے گا انشاءاللہ. شاہ صاحب, آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, کیا لگتا ہے کوئی ڈسارڈ تو نہیں ہوئے آپ؟ نہیں, ہم بالکل ڈسارڈ نہیں ہوئے, کیونکہ یہ ایک تحریک ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی, اور یہ چلتی رہے گی. ہم اتنے